السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ سیاست میں جوڑ توڑ کا عمل جاری ہے، کچھ زیادہ جڑ رہے ہیں، کچھ زیادہ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن وقت بتائے گا کہ اب یہ معاملہ جا کے رکے گا کہاں جب الیکشنز کا دن یا انتخابات کا دن آئے گا۔ یہ ملاقات ہوئی، کاف لیگ اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایم کیو ایم سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، جی ڈی اے کے ساتھ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ استحکام پاکستان بھی بی ٹیم ہی سمجھیں، مسلم لیگ نون کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر اتفاق ہو گیا ہے۔ سو ایک پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے لگتا ہے ایسا کہ لارجلی باقی تمام جماعتوں کے ساتھ مسلم لیگ نون کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ اگری کر چکی۔ کیا ایک پی ڈی ایم 2 نما حکومت دوبارہ بننے جائے گی؟ کیا اسی کی کوشش ہے؟ کیونکہ عموماً اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز اپنے مسل فلیکس کرتی ہیں، پہلے اپنی سیٹیں اٹھاتی ہیں۔ ظاہر ہے بہت سی سیٹیں ایسی جو پرومس کی جائیں گی اور دی جائیں گی، اس میں مسلم لیگ نون ایک وائبل کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کر سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ سب ایک نیشنل گورنمنٹ بنانے کی کوشش ہے؟ کل حنیف عباسی صاحب، آج حنیف عباسی صاحب کا پروگرام چلے گا بھی 10 بجے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس اکثریت نہ ہوئی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ کیا کہا عباسی صاحب نے؟ ذرا سنیں۔ اگر وہی 16 جماعتوں کی حکومت ہمیں ملنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ نہ ملے۔ کیا کریں گے؟ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے پھر؟ ہاں بیٹھیں گے، ہم بھاگیں گے تو نہیں۔ سو یہ کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، کیا ان کا ذاتی بیان ہے یا یہ بیان پارٹی کی پالیسی بن جائے گا آنے والے چند دنوں میں؟ اس طرح کی گفتگو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہی۔ یہ جو کوئی پارٹی اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی، زرداری صاحب نے یہ بات کہی، شاید خاقان عباسی صاحب نے یہ بات کی۔ ذرا سنیں، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پارٹی اکثریت نہیں لے پائے گی۔ چیس بورڈ پہ 172 نہ پی ایم ایل این لے سکتی ہے، نہ پی 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 لے سکتی ہے، نہ مولانا صاحب لے سکتے ہیں، نہ کوئی اور پارٹی لے سکتی ہے۔ بنے گی تو کلیکٹو گورنمنٹ، نیشنل یونٹی گورنمنٹ۔ کوئی بھی جماعت اکثریت حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اکثریت کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ نیشنل گورنمنٹ بنانی پڑے گی، اس کے بغیر پاکستان کا فائدہ ہی نیشنل گورنمنٹ میں ہے۔ یہ ایک الیکٹڈ نیشنل گورنمنٹ آگے جا کے بنے گی۔ کلین اینڈ کلیئر میجورٹی کسی پارٹی کے پاس نظر نہیں آ رہا ہے۔ سو یہ موقف دیا جا رہا ہے تمام بہت سے لوگوں کی جانب سے کہ نیشنل گورنمنٹ بنے گی اور کلیئر میجورٹی کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے یہ عباسی صاحب کا بیان ان کا ذاتی بیان ہے، وہ لیڈرشپ کے بہت قریب ہے۔ اس وجہ سے ان کی ایکسس اور ان کی کئی بھی بات میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ لیڈرشپ کی طرف سے ہی آئی ہے، لیکن یہ بات ابھی صرف ایک آدھا مسلم لیگ نون کا لیڈر یہ بات کر رہا ہے۔ کیا یہ بات مزید زور پکڑے گی؟ اور یہ پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں اکثریت تو پھر ہم حکومت نہیں بنائیں گے، کیونکہ انہوں نے پچھلی حکومت کا بھی حشر دیکھ لیا کہ اگر آپ کے پاس اکثریت نہ ہو، ویسے تو سندھ ہاؤس کی منڈی لگا کے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثریت بھی دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، اور پھر اس کے بعد ایک نیشنل گورنمنٹ بنے گی۔ ہمارے ساتھ عارفہ نور صاحبہ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ روف کلاسر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ارشاد بھٹی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب عموماً ہمارے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں، زیادہ مزہ آتا ہے گفتگو کرنے کا، لیکن چلیں آج لاہور سے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ایشو ہے حنیف عباسی صاحب کا ایک بیان، انہوں نے کہا کہ جی اگر اکثریت نہ ملی تو پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں اکثریت نہیں ملے گی، یہ زرداری صاحب نے کہا، شاید خاقان عباسی، بہت سی ہم نے لوگوں کے بیانات سنا۔ کیا یہ پیغام ہے کہ اگر واقعی اکثریت نہ ملی، یا یہ ویسے ہلکی پھلکی پھلجڑیاں چلا رہے ہیں کہ مل جائے گی تو نہ بھی ملی تو بیٹھ جائیں گے؟ نیشنل گورنمنٹ تو ضرور بنے گی۔ دیکھ اب آج کل ایک تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون ہم سے بات کر رہا ہے اور کون کسی کو پیغام دے رہا ہے۔ تو اب حنیف عباسی صاحب کا مطلب کہ بٹ شاید کیا اس کو کہیں کہ شاید ان کے ذریعے پیغام دینا اتنا اہم نہیں ہوگا میرے خیال میں، کہ وہ پہلے ہی پیغام ان کو دے دیا ہوگا۔ دیکھیں نا، رانا ثناء اللہ صاحب بھی تو یہی بات کر رہے ہیں نا، جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری 120 سیٹس آ جائیں گی یا کچھ، تو شاید وہ بھی یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی، ان کے بارے میں بھی بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ جی جو شہباز شریف صاحب جس طرح حکومت چلاتے ہیں یا چلاتے رہے ہیں، ایک جو 14 یا 13 پارٹیز کی تھی، تو نواز شریف صاحب کا تو ایسا ٹیمپرمنٹ نہیں ہے کہ وہ اس طرح حکومت چلائیں گے، ان کو تو عادت نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ آ بھی رہے ہیں، کیونکہ وہ تو فی الحال تو اہل نہیں ہیں وزارت عظمیٰ۔ جی بالکل نہیں ہے، بٹ یہ ساری اس گفتگو کے اندر یہ سارے پیغامات ہی ہیں نا جو ہمیں پتہ نہیں دیے جا رہے ہیں کہ نہیں، بٹ کلیئرلی دے مسٹ ہیو بین پاسڈ آن ٹو دا پیپل دیٹ میٹر، اور وہ یہی ہے۔ پھر وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مسائل اتنے ہیں ملک کے،
ان کو آپ ایک کولیشن گورنمنٹ بنا کے تو نہیں چلا سکتے. پھر ساتھ میں آپ دیکھیں کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے اور یہ بھی کہیں گے کہ صرف مرکز سے بھی نہیں چل سکتے, پنجاب بھی ہمیں دینا لازمی ہے. نہیں, آف کورس پنجاب اور مرکز اگر اکٹھے پنجاب سے ہی آئیں گے, اور پنجاب اور مرکز اگر اکٹھا نہ ہو تو نظام نہیں چلتا. یہ بھی ماضی کی مثال موجود ہے. نہیں, اور ساتھ میں آپ دیکھیں کہ سو خواہشات بھی بہت ہیں, خواہشات بھی بہت ہیں. اور آپ ساتھ میں دیکھیں کہ سندھ میں جو ایک شکایت پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, وہ پارٹی شکایت کیا ہے کہ سڈنلی ایک ان کے خلاف اتحاد بن گیا ہے. وہ اتحاد ہم نے 2018 میں اتحاد تو نہیں تھا, بٹ ہم نے جی ڈی اے کے بارے میں بہت ایسی گفتگو سنی کہ جی ڈی اے پوزیشن بہت سٹرونگ ہے اور وہ بہت سیٹس نکال لیں گے. وہ ایونچولی نکلی نہیں, مگر پلان تب بھی کچھ تھا, اور پلان آج بھی بقول کچھ لوگوں کے ہے کہ وہاں بھی شاید حکومت یا چہروں کی تبدیلی دیکھنی ہے. تختے الٹائے جائیں گے وہاں پہ بھی. جی, مطلب کہ وہی خواہشات تو بہت سی ہوتی ہیں, بہت سے لوگوں کی ہوتی ہیں. اب اللہ باقی جانے کہ کون سی خواہش پوری ہوگی اور کون سی نہیں ہوگی. روز صاحب ذاتی بیان سمجھیں گے حنیف عباسی صاحب کا؟ نہیں سر, اگر آپ کو یاد ہو, آپ کے میرے پچھلے سے پچھلے ہفتے کے شو میں ایک میں نے سٹوری شیئر کی تھی, آپ کو یاد آ جائے گی کہ یہ کمپین جو ہے نا پچھلے کچھ عرصے سے چل رہی ہے, اور اس میں 3-4 جو اس وقت بیوروکریٹ آپ کے نگران یہ وزیر ہیں جو سمجھے جاتے ہیں بڑے قریب شریف فیملی کے, تو یہ کہ ان کی گیدرنگ ہوئی تھی منسٹر انکلیو میں, 3-4 لوگ اکٹھے تھے, اور وہاں پہ کچھ پاورفل لوگوں کے بھی جاننے والے تھے, مشترکہ کہہ لیں. سو ان کے سامنے بھی یہ نیریٹو رکھا گیا اور مایوسی کا اظہار کیا گیا جی اگر 2/3 نہ آئے تو پھر تو اس ملک کے مسائل نہیں حل ہوں گے. اگر میاں صاحب کو 2/3 نہیں ملتا تو جو اس وقت آپ کے مسائل ہیں, آپ کے ایشوز ہیں, اکنامک آپ کو چیلنجز ہیں, آپ کی اسٹیبلٹی نہیں ہے, تو پھر اگر آپ نے بہانوتی کا کنبہ بنانا ہے, آپ نے جو عمران خان صاحب کو بنا کر دیا تھا, اگر اسی طرح کی حکومت چلانے پھر رہنے دو, وہ والی گل پھر رہنے دو جو وہی عباس صاحب بھی کہہ رہے تھے. اس کا کاؤنٹر میں آپ کو دے دیتا ہوں. دوجا پاسا کہے گا کہ پھر اگر تمہیں ہی دینی ہے سارا کچھ اور بعد میں جو آپ نے ہمارے ساتھ کرنا ہے تو پھر وہ بھی رہنے. دیکھ, یہ آرگومنٹ دونوں سائڈوں کا ہے نا. ایک اور اس میں ایک ڈفرنس ہے, میاں صاحب ایک چیز اچھی طرح سمجھتے ہیں, یہ کہ بچے تو نہیں ہے, 50 سال سے تو ہونے والے, تقریباً 40 سال سے زیادہ ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں, ارلی 80s میں آئے تھے. انہیں ایک چیز کا پتہ ہے کہ اس وقت وہ طاقتور اداروں کی جہاں پہ مطلب دشمنی چل رہی ہے نا, ان کے پاس اور رستہ نہیں ہے. دے انڈرسٹینڈ دیٹ. اتنے بچے نہیں ہیں کہ یہ ابھی سے توپوں کا رخ اپنی طرف نہیں کرنے دیں گے. نہیں, انہیں پتہ ہے کہ آپشن نہیں. آپشن ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے, اتنا بڑا بیگیج جو لیا ہے ان طاقتور اداروں نے یا لوگوں نے, آپ کا کیا خیال ہے اتنا بڑا بیگیج میاں صاحب کو اٹھایا جا سکتا تھا؟ وہ لے کر آئے ہیں ایئرپورٹ پہ, ان کو نادرا کی ان فیسلٹیز دی گئی ہیں, نیب والے جا کے پہلے تو لندن میں جہاز پہ چڑھنے سے پہلے ان کو پتا تھا میں گرفتار نہیں ہوں گا. وہی میں کہہ رہا ہوں, ریلیف ملے گا مجھے سب. اور دوسرا اس میں کچھ 2-3 انٹرنیشنل ممالک جو آپ کے دوست ہیں جن کو پاکستان جن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, ان کی بھی اس میں شامل ہے. اور یہ ساری چیزیں میاں صاحب جانتے ہیں کہ جناب کہ مجھے کوئی محبت میں نہیں لایا گیا, مجھے کچھ اور مجبوریاں ہیں, وہ آپ کی ذاتی یا جو بھی اس میں دشمنی لوکل طور پر بھی چل رہی ہیں, انٹرنیشنل کچھ ممالک ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہی لوگوں کو لایا جائے. سو میاں صاحب اس وقت ایک وہ نہیں تو پیمپرڈ چائلڈ ہوتے ہیں, جو مطلب جو اس میں پیمپرڈ چائلڈ کی طرح ان کی ڈیمانڈز بھی ہیں, ان کی فرمائشیں بھی ہیں. اور اب تک اگر تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ دیکھیں, جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں وہی کچھ اور ہے. جب نائب نے جا کے باتیں کہہ دی, نادرا وہاں پہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا تو سب نے معافی تلافی کر کے, تو پھر اس کے بعد آخری چیز یہ ہے, اب یہ بھی ان کے حنیف بھائی صاحب دوست ہیں ہمارے, نو آفینسز ٹو ہم, یہ بھی ان کا ایک طرح کا لاؤڈ میسج کن کو دے رہے ہیں, انہی کو دے رہے ہیں. پھر انہیں سے پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے جی اگر آپ ہمیں نہیں دے رہے نا, پھر انہوں نے تسی خود ہی نبڑ لینا, پھر اچھی سائڈ تے ہو جاواں گے, پھر دین وی ول بی انادر اچھی روٹ لے لاواں گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پالیٹکس میں کوئی مستقل دشمن تو ہوتے نہیں ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا, آپ بھی لندن میں تھے 2000 میرا خیال 7 کی بات, میں بھی لندن میں تھا, وہیں پہ ارشد شریف ہمارا یار بھی وہیں پہ تھے سارے ہم. تو عمران خان صاحب خود آئے تھے, یہ تو نواز شریف صاحب کو واپس لینے آئے تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی, آئی واز دیئر, اگین ارشد واز دیئر, ضیاء الدین صاحب ہمارے ایڈیٹر صاحب وہ سارے وہیں پہ تھے. انہوں نے ان کو آ کے ان کو کہا تھا میاں صاحب کو, میاں صاحب آپ واپس آئیں, آپ اور میں جناب مشرف کے خلاف تحریک چلائیں گے, جمہوریت واپس لائیں گے. سو کبھی بھی آپ کا لائسنس بن سکتی. آج ان کا عمران خان صاحب نام نہیں سننا چاہتے, زرداری صاحب کا نام نہیں سننا چاہتے. خبر نکلی تھی ان کو آفر کی تھی کہ اس پہ طریقہ عدم اعتماد کے لیے کہ میرا ساتھ دیں, آپ کو وزیر بناتے ہیں, آپ کے وزیروں کو بناتے ہیں. زرداری صاحب کے سو یہ ان کا تھا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو نواز شریف صاحب بھی اس پہ یو ٹرن لے سکتے ہیں کہ جن مجھے انٹرسٹنگ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گیم پلینگ ہو رہی ہے, دونوں سائڈوں سے پیغام رسانی ہے. اس کو بارگیننگ, اس کو چپ کہتے ہیں نا, یہ بارگیننگ چپ کے طور پہ ایک دوسرے کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. کون کس کے لیے زیادہ ضروری ہے بھٹی صاحب؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو روف صاحب نے جو ابھی بات کہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے کہ ہم لاڈلے کسی وجہ سے ہیں اور ہم لاڈلے رہیں گے کیونکہ یہ لڑائی, اور وہ پھر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم لاڈلے رہیں کیونکہ توپوں کا رخ کسی اور کی طرف ہے, لیکن سیاسی پولیٹیکل پارٹی جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ یہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ وہ توپوں کا رخ ادھر ہی رہے, وہ توپیں میری طرف نہ آ جائیں.
جب آپ اس طرح کی بیان بازی کریں جس میں آپ یہ پیغام دیں کسی کو کہ اگر اکثریت نہ دی تو پھر آپ یہ سنبھالنا، تو وہ جو سارا کچھ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، وہ اگلوں کے پاس بھی وہ فارغ تو نہیں ہے، اور میاں صاحب آپ پاکستان میں ہیں، اب تو لندن میں بھی نہیں ہیں. سو آپ کو کس طرح گیم بنتی نظر آ رہی ہے آگے اگلے چند دنوں میں کیا ہوگا؟ اس سارے پی ڈی ایم 2 بنے گی، اکثریت نہیں بھی آئے گی تو بھی حکومت میں ہوں گے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہو جائے گی، کیا کھچڑی نظر آ رہی ہے؟ بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جب حکومت میں تھے تو شہباز شریف ملک سنبھال رہے تھے، عمران خان جب حکومت میں تھے تو عمران خان ملک سنبھال رہے تھے، وہ تو بزدار لگا رہے تھے، وہ تو اپنے سارے کام کر رہے تھے. اور دوسری بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس کون سا کوئی ویژن ہے، روڈ میپ ہے، پالیسی ہے کہ انہوں نے آ کے ملک سنبھالنا ہے. یہ ہمیں جو روز ایک گدڑ سنگھی دیتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو مقصود چپڑاسی کو وہ ڈھیر سارے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دے گا. سعودی عرب، یو اے، قطر، ٹھنڈ نہیں پڑی ابھی تک، جو پیسے ملے ہیں آرمی کی وجہ سے ملے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ آرمی چیف کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو انہوں نے کیا کھیت مٹی ملک سنبھالنا ہے، پہلی بات. دوسری بات بات کر رہے ہیں بٹی صاحب، وہ ملک سنبھالنے جا رہے ہیں تو انہوں حالی بھی یقین نہیں آ رہا. اگر بات حنیف عباسی تک آ گئی ہے تو پھر نہ ہی سمجھو کہ حنیف عباسی نے ان پیغام پہنچانا ہے جنہ دی اپنی سیٹ خطرے. بٹی صاحب میں آپ کے بات بتاؤں، سیٹ اپنی جگہ سر ایک میری بحث کر رہے ہیں، ذرا بات سن لیں. ایک چیز دیکھیں، سیاستدانوں کی ایک بات یاد رکھیے گا بٹی صاحب، ان کو اپنی لمیٹیشن کا بھی پتا ہوتا ہے کہ چلو اگر میں اس طرح کہہ لوں اپنی اوقات کا بھی پتا ہوتا ہے سارے کہ اپنی ڈی سے آگے باہر نکل کے ہم نے نہیں کھیلنا. اگر کہہ رہے ہیں تو کسی وجہ سے کہتے ہیں، یہ پیغام رسانی کے طریقے بڑے پرانے ہیں. لیکن آپ دوسری جو بات کر رہے ہیں کہ وہ آگے نے وہ آپ کے سامنے پیپلز پارٹی تو کہتی ہے وہ لاڈلے دا تاج پا لیا میاں صاحب نے، تو وہ تو اب سر بات یہ دو باتیں ہیں سر، دو علیحدہ باتیں. پہلی بات ہے کہ جس پارٹی کے پاس شہباز شریف صاحب ہوں اس پارٹی کو حنیف عباسی کی کوئی ضرورت نہیں ٹیلی ویژن پہ بات کرنے کی. اور دوسری بات یہ کہ اگر نواز شریف صاحب ایون فیلڈ سے لیول پلینگ فیلڈ لے کر نکلے تھے اور جس طرح سپر لاڈلے کا ہو رہے ہیں تو ان کو حنیف عباسی کی کوئی ضرورت نہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ حکومت تو مل جائے گی، ظاہر تحریک انصاف 9 مئی کے بوجھ تلے ہے، عمران خان جیل میں ہے، تتر بتر ہوئے ہیں، ان کو کارنر میٹنگ کی اجازت بھی نہیں ہے. مین حریف جو پنجاب میں ہے، یا اگر ان ساروں کا کوئی مین حریف ہے جس کی مقبولیت ہے، جس کا ووٹ بینک ہے، وہ تو تحریک انصاف ہے. تو اب باقی کیا؟ باقی جی 2/3 اکثریت، سادہ اکثریت، اور سادہ اکثریت یا 2/3 اکثریت نہ ملی تو میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے. اگر اس سے کم ہوا تو شہباز شریف وزیر اعظم بنیں گے. اور یہ سارے خوف ہیں، سے جڑے ہوئے یہ چیزیں مطالبے ہیں. خوف کس کا ہے کہ 2/3 یا سادہ اکثریت نہ ملی تو کیا ہوگا؟ زرداری صاحب کے ساتھ پھر آنا پڑے گا. خوف ہے استحکام پاکستان پارٹی کا، اور پنجاب میں جو انہوں نے جگاڑ لگایا ہوئے کہ پنجاب ان کو دے دیا جائے. خوف ہے زرداری صاحب کا جو پیچھے بیٹھ کے تو ڈوریاں ہلا رہے ہیں اور ملاقاتیں فرما رہے ہیں. خوف ہے اپنی مقبولیت لیس ہونے کا، بیانیہ لیس ہونے کا، پرفارمنس لیس ہونے کا، حلقوں میں منہ نہ کرنے کا. اور خوف ہے عمران خان کے ووٹ بینک کا اور تحریک انصاف کی مقبولیت کا. اور الیکشن والے دن یہ آف دا ریکارڈ کہتے ہیں مسلم لیگی اور پیپلز پارٹی، اگر تحریک انصاف کی پاس کوئی نشان ہوا، ان کے امیدوار ہوئے، تو اگر ان کی خواتین اور یوتھ نکل آئی تو ہم کیا کریں گے؟ اور تو اس سارے خوف کی وجہ سے میاں صاحب کو یہاں تک تو لاڈلے ہیں، سپر لاڈلے، آگے بھی وہ مینج ہو سکتا ہے کالے، لیکن مشکل بڑی ہے، پولسرات بڑے ہیں. کوئی ان کو ایسی اکثریت اس وقت تک موڈ میں نہیں لگ رہا کہ یہی ہوتا نا کہ سارا کچھ مینج بھی ہو جاتا نا کہ وہ آل ان آل ہو کرنے لگے، یا میاں صاحب کے پاس سارا کوئی، میاں صاحب نے الحمدللہ وہیں سے شروع آپ کو کرنا ہے. نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ ٹھیک ہو رہی ہیں سر. لیکن میاں صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے، میاں صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ بھی ہے. 2/3 ملے تو امیر المومنین بن جاتے ہیں، سادہ اکثریت ملے تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس دفعہ تھوڑا سا کیس ڈفرنٹ نہیں ہے تھوڑا، اور ڈفرنس یہ ہے نہیں بھائی جان کوئی چلو اس پہ بحث کر رہے ہیں. سالوں بعد لوگوں کی عادتیں بدل جائیں گی. دیکھو جی، میں کل بھی بتا رہا تھا، میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی. محمد زبیر صاحب کو ایک شو کاز نوٹس کیا گیا کہ انہوں سے سوال پوچھا، ادھر ہی صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب بیٹھے تھے، کہ آپ کی جنگ ہے ادارے سے یا صلح؟ انہوں نے کہا، پہلے تو کہا یہ سوال بڑا ایکسٹریمسٹ قسم کا سوال ہے، لیکن آپ نے کہا صلح جی ہماری. ان کو شو کاز کر دیا گیا کہ آپ کے اس بیان کی وجہ سے، وہ ترجمان تھے، اگر وہ لے آئیں یہ
जो शो कॉज नोटिस था और कहा गया कि आपने नुकसान पहुंचाया है बयानिया को, और आज वो बयानिया दफन कर दिया गया है। और इस वजह से क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि अगर ये लड़ाई हमने इन ग्राउंड्स पर लड़ी तो फिर वो जो अंदर बैठा है वो भी बाहर आ जाएगा। कोई ये ना हो कि वो असल इनको खौफ उसका भी है तो जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान जेल में बैठा है। नहीं तो देखें, और किसी जमाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन हैं उनको भी तो यही लगता था कि आई एम मेरे अलावा कोई और चॉइस नहीं हो सकती, मगर फिर वो कैसे तेजी से सूरत हाल तब्दील हुई। तो एक तो पाकिस्तान में सियासत के अंदर जब तब्दीली आती है तो वो इतनी तेजी से आती है कि हम जैसे लोगों को पता नहीं है। सो ये समझना कि वो नहीं एक दोबारा नहीं हो सकता, आई थिंक ये बहुत मुश्किल है। और दूसरी, जैसे आपने कहा कि इस दफे क्या फर्क है, इस दफे फर्क ये है कि वो तो मकबूलियत पंजाब में है ही नहीं कि आप 120 सीट्स खुद निकाल सकें। अगर अकेले भागे तो क्या मतलब अकेले 100 भागे? मीटर की दौड़ है, मैं अकेला भाग रहा हूं तो मैं नहीं अकेले बेशक आप दौड़े हो, करूं लेकिन आऊंगा तो पहले नंबर पे ही। नहीं तो आप अकेले इसलिए दौड़े हैं ना कि किसी ने पकड़ा हुआ है, तो जो छोड़ दिया तो मैंने कहा वो जो खौफ है वो इनको इस लाइन पे रखेगा। एग्जैक्टली दैट इज द बिग डिफरेंस कि इस दफे आप अकेले दौड़ रहे हैं, और वो इसलिए आप अकेले दौड़े हैं क्योंकि किसी ने पीछे पकड़ के रखा हुआ है। तो आपने ज्यादा नखरे किए तो वो छोड़ भी सकते हैं, आपको क्या पता, आईपीपी को भी वो आपको पकड़ के आईपीपी को भी आगे निकाल सकते हैं। सो कुछ भी हो सकता है, और ये मेरे ख्याल में पीएमएलएन को मालूम है। देखिए, हमें पंजाब के अंदर सूरत हाल काफी मुश्किल है, मतलब कि आप जिससे भी बात कर लें, हम सभी बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। अब तो लोगों ने, मैं तो देखा तो ओपन ही कहना शुरू कर दिया कि जी 62% है या 67%, ओवरवेलमिंगली पॉपुलर। भट्टी साहब, ये बात ठीक है कि तमाम जमातों का मुकाबला होना तरीके इंसाफ से ही है अगर उसको इलेक्शन लड़ने दिया गया। और दूसरी बात, ये जो बार बार जो हनीफ अब्बासी साहब का भी आप कह रहे हैं कि हम ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे, तो सर 2022 में ऑपोजिशन में ही बैठे हुए थे ना, किन्ने किया सी कि तुसी आके हुकूमत संभालो, शौक ही था ना। अब मतलब कि ठीक है, वी कैन गेट इनटू दैट डिबेट अगेन, मगर ऑपोजिशन में तो आप बैठे हुए थे, आपसे तो 5 साल नहीं गुजरे, 5 साल और गुजारने को आप तैयार है। पिछले तो गुजारे नहीं आपने, आपको जिस वक्त मौका मिला आपने ऐसे छलांग लगाई। ऑपोजिशन में हुआ तो हुकूमत में कौन होगा? असल सवाल तो ये है कि हुकूमत कौन बनाएगा। वो तब तो कोई हुकूमत में बैठा हुआ था, फिर भी जो मौका मिला तो चल आए ना, यही तो इशू है। कोई नहीं बैठता ऑपोजिशन में पाकिस्तान के अंदर। ब्रेक के बाद मियां साहब ने बड़े कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए, और कॉम्प्रोमाइजेस का एक वजह सिर्फ कुर्सी भी है, लेकिन दूसरा वो खौफ भी है कि जो जिनके साथ मुकाबला वो बहुत तगड़ा है, तो उसके साथ तो मुकाबला उस तरह नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड जो कहते हैं, फेयर फाइट नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये सारा कुछ है। लेकिन ये कब तक, क्या आपको लगता है कि जब तक वो पॉपुलर हैं तब तक मियां साहब सेट रहेंगे और वो वजीर आजम बनेंगे या नहीं? आप दोनों से सवाल, और ब्रेक से वापस आके एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते। वेलकम बैक नाज़रीन। रऊफ साहब, ब्रेक से पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि जो ऑड्स हैं, ऑड से मुराद जो सियासी हालात हैं, वो ऐसे हैं जिसमें मियां साहब भी फंसे हुए हैं, वो भी को अपने पर ज्यादा फैला नहीं सकते। तरीके इंसाफ आपके ख्याल में जो सारा पार्टीशन और ये सारा का सारा सबको पता है कि विच वे इट्स गोइंग, जाता या नहीं जाता वो गलत बहस है। तो ये उनको पता है कि ये सारे एडवांटेजेस मेरे ही हैं, और ये एडवांटेज सिर्फ उस सूरत में जब इनको अंदर रखें और इनको बाहर रखें। ये सारे अगर इनके ऊपर से हाथ उठ गया तो मेरा तो चांस वैसे ही कोई नहीं। सेम जैसे हम अभी बात कर रहे थे, हमारे सियासतदान खुश रहते हैं कि एक मेरे मुखालिफ पहलवान को जेल में रख के ना मुझे इलेक्शन लड़ाया जाए, और जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसकी स्टेबिलिटी हमने देख ली कि खान साहब ने यही रूट लिया ना उसी 2017-18 में, उस अजीब प्रोजेक्ट था वही सेम, उसका आप देखें ना, उसका रिपीट हो रहा है और हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जैसे आरफा ने भी बात की कि बाज़ आपको यकीन ही नहीं होता कि ये चीजें जो हो रही होती हैं कि वाकई ऐसे हो रही हैं। ये 2018 हमारे आंखों के सामने हुआ है। आपको जब मियां साहब जेल में थे, उसके बाद मरियम साहबा जेल में थी, कैप्टन सफदर में थे, उसके बाद पूरी पार्टी जेल में थी जब खान साहब आ गए थे, उस वक्त ये काम हो रहे थे। उन्होंने अंगूठा रख के जितवाया जी कि अपना पहलवान ऐसे जिताना है, वो कुछ भी हो जाए, वट एवर कॉस्ट। उस वक्त खान साहब ने भी नहीं सोचा कि मेरी क्या इंटेग्रिटी रहेगी, मुझे क्या इस पे कोई मॉरल ग्राउंड मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सेम यही करें। लेकिन मेरा एक और इस पे टेक है कि खान साहब ने किया, मियां साहब को नहीं करना चाहिए था। उसकी रीजन है कि खान साहब के पॉलिटिकल क्रेडेंशियल जो थे, अगर देखा जाए कि आप लोग 40 साल से इस पॉलिटिक्स में हैं, आपको और कितनी पावर चाहिए, आपको कितना क्लाउड चाहिए, कितनी आपको मतलब फेम चाहिए,
آپ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں, آپ 3 دفعہ آپ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, بھائی آپ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے, آپ کا بھتیجا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے, آپ وہاں پہ شہباز شریف صاحب وہ 3-4 دفعہ رہ چکے پورا خاندان ہی رول کر چکا ہے مطلب پاکستان میں. کتنی وہ اس کا لیو ٹالسٹائی کا بڑا خوبصورت ایک ان کی شارٹ سٹوری ہے کہ ہو ان کے ایک انسان کو کتنی زمین چاہیے, مطلب آپ کو کتنی پاور چاہیے, کتنی دفعہ آپ نے پاور, آپ سے بڑے بڑے بادشاہ کنگز تو گزرے ہیں نا, آخر گزر ہی گئے نا. آپ کہیں پہ اس وقت اگر کوئی لاسٹ آف دا موہیکنز ہو سکتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ ان کی شرائط پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ میں نہیں لڑتا, آپ سکپ کر, میں لڑتا نہیں, آئیں جی خان صاحب کو لے لیں, میں نہیں آتا. اگر آپ نے اتنے کمپرومائز کر کے 3 دفعہ کا وزیر اعظم بھی وہی شرائط مانے جو عمران خان صاحب پہلی دفعہ کا وزیر اعظم بننے کے لیے کر, پھر آپ اور ان میں کہاں پہ کچھ چھوٹا سا ڈفرنس تو دکھانا چاہیے تھا نا. لیکن اپنی فیملی کو بھی تو سیٹل کرنا نا. ہمارے جیسے تو صاحب فیملی کے بھی کاغذ صاف کرنے, وہ کاٹے شاٹے لگے ہوئے تھے, وہ کاٹے مٹانے تھے, ڈیلیں بنانی تھی, وہی اتنا سوکھا کام تھوڑی ہے ان کی نظر سے دیکھیے. کاشمی ایک اور بات, جب آپ نے پھر دعوے مت کریں نا کہ ہم نے جمہوریت کے لیے بڑی اسٹرگل کی, ہم نے بڑی, پھر آپ کے ہم نے اپنے خاندان کے لیے کی. کل میں کسی سے بات کر رہا تھا, کہتا اب یہ جو ووٹ کو عزت دو, ایک گانا بنایا تھا انہوں نے جو جلسے میں ہر دفعہ چلتا ہوتا تھا, کہتے گانا چلانا بھی بند کر دیا. سو مجھے ایک چیز ان اب دیکھو ہے تو ریئلسٹک, یار اتنا کریڈٹ تو دیں نون لیگ کو کہ ریئلسٹک تو ہے کم. حالانکہ مجھے شاید اپریشیٹ کریں کہ وہ نہیں کر رہے یہ ہپوکریسی. میں اس پہ شاید خقانہ بھائی صاحب میں اگین ان پہ مجھے 2-3 مطلب اگر ہو سکتا ہے کریٹیکل ہم چیزیں کرتے رہے, سٹوریز بھی کہ فیئر انف, لیکن مجھے ان سے زیادہ اچھا لگا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کرے کہ میں الیکشن ہی نہیں لڑا, فار وٹ ایور ریزن کوئی بھی ہوں گے کہ وہ جیت نہیں سکتے, ان کے پاس حلقہ نہیں ہے, ووٹ نہیں ہے, نواز شریف صاحب ہیں, ناراضگی, فیئر, مطلب کم از کم انہوں نے خود کو اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیا کہ ان حالات میں یار میں پالیٹکس سے تھوڑے عرصے کے لیے دور ہو جائے. مجھے ان کا فیصلہ پسند آیا ہے. کوئی ایک بندہ تو جاوید ہاشمی صاحب ناراض ہو جائے کہ میرے بڑے مہربان ہیں, اگر سن نہیں رہا, ہوپ کہ کوئی ان کو جا کے چگلی بھی نہیں کرے گا. مطلب جاوید ہاشمی صاحب سے میں یہ توقع رکھتا تھا کہ بس کر دیں یار کسی اسٹیج پہ, مطلب صحافی, وکیل اور سیاستدان کبھی ریٹائر ہی نہیں ہوتا اگر ان کو اللہ میاں ریٹائر نہ کرے, کسی اسٹیج پہ بس کر دینا. مطلب میاں صاحب کہتے ہیں کہ یار میں نے کافی کر لیا یار, اٹس انف. زرداری صاحب کسی اسٹیج پہ کہتے ہیں, جو اسے بلاول نے بات کی تھی, اس نے کہا کہ ابا جی جان تو بس کافی ہو گئی ہے نا, ساڑھی باری آن دو, 70-80 سال سے بیٹھے ہوئے ہمیں سکھا رہے ہوئے پرانے طریقے, اور ان پرانے طریقوں سے آپ سے کچھ بھی نہیں بن رہا, اور انہی کاموں کی وجہ سے عمران خان پاپولر ہوا ہے. اور اس نے بلاول نے اگر کوشش کی بھی ہے تو تمام لوگ نے چڑھ گئے اس پہ, اگر اس نے کوشش کی کہ میں کنیکٹ کروں, میں کروں, جو مریم جو یوتھ کے ساتھ کرے, حالانکہ ان کا اتنا بڑا بیگیج ہے اپنے والدین کا, اپنی فیملی کا, کہ وہ بیچارے لاکھ کوشش کرے نا, وہ یوتھ سے کنیکٹ نہیں کر سکتے. 70-72 سال کا عمران خان صاحب وہ یوتھ کا لیڈر ہے, یہ ینگ ہیں, مطلب 37 سال عمر ہوگی بلاول کی, میرا کہ مریم مائٹ بی ان دا لیٹ 40s, 30-32 کے نہیں میرے 36 کے قریب, 88 یا 89 میں بلاول پیدا ہوا تھا. 88 میں بینظیر بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت. یہ کتنے بنتے ہیں, 89 ہو گیا تو 34 سال. میرا خیال 88 میں ان کی شادی ہوئی تو 89 میں بلاول, if I'm wrong, اس میں میرا 88 کے الیکشن سے پہلے بلاول پیدا ہو گیا تھا نا, if I'm not wrong. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مطلب 72 سال کا عمران خان صاحب یوتھ کا لیڈر ہے, جو 33-34-35 سال کا ہیں یا لیٹ 40s میں مریم صاحب, ان کو یوتھ نہیں سمجھتی بیکاز آف دا بیگیج دے آر کیرنگ. بلاول نے کوشش کی ہے ڈسٹینس کرنے کے اپنے ابا حضور سے کہ مجھے, اور جب مریم کو آگے انہوں نے بہت سے چڑھ گئے سارے, آگے انٹرنشپ کر رہے ہیں, ادھر ٹریننگ, اس کو پتہ نہیں سیاست کیا ہوتی, پھر کر لو تسی, پھر جائیں ڈیلے ماریں, پھر خفیہ ملاقاتیں کریں, پھر اس کے بعد پاؤں پکڑیں, پھر بیٹھ کے اپنی ڈیمانڈیں پیش کریں, اور پھر کہیں ہمیں کہا بھی جائے کہ ہم بڑے کروک ہیں, ہم بڑے سیانے ہیں, ہمیں پتہ ہے پالیٹکس کیا ہوتی ہے, آصف زرداری سب پہ بھاری, اگلی باری زرداری, بلا بلا. تو پھر انہوں نے آپ ہی آ کے نعرے مار چھڑے نا, مارے مزے کریں سر, قوم بھی بڑی خوش ہے, اپنے اپنے حصوں میں بٹی ہوئی لٹیرا اپنی مرضی کا ہو تو مزے ہیں سب. بٹ دس از واٹ اٹ از نا روز صاحب, جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگلی باری اور یہ نعرے چوتے ہیں, بٹی صاحب یہ ساری گیم اس کرسی کی ہے نا. ایسے ہی ہمارے سیاست میں کرسی کی اتنی وہ ہے, محبت ہے کرسی سے کہ کسی کا دل نہیں کرتا کہ میں ریٹائر ہو کے گھر بیٹھ جاؤں. یعنی اگر آپ نے پھر بھی پارٹی اپنے بیٹے یا بیٹی کو بھی ہینڈ اوور کرنی ہے, وہ بھی کوئی کرنے کو تیار نہیں کہ نہیں پھر میں نے وزیر اعظم بننا ہے, میں نے وزیر اعلیٰ بننا. لیکن وہ جو بیانیوں کی بات ہوئی تھی بٹی صاحب, یہ میں آپ کی اسکرین پر یہ محمد زبیر صاحب جو ترجمان تھے نواز شریف صاحب کے, ان کو ایک شو کاز نوٹس بھیجا گیا. ڈیئر مسٹر زبیر صاحب, یور ریسنٹ انٹرویو آن ARY with چودھری غلام حسین صابر شاکر has been viral on the social media. اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے صلح. میں نے کہا which you made a categoric statement which is damaging for our narrative. یہ ہمارے بیانیے کے لیے بڑی ہانیکارک اور خطرناک ہے. ووٹ کو عزت ہو, کوٹس میں لکھا آگے, اس بیانیے کے بڑے خلاف ہے یہ بیان. اینڈ detrimental to the historical struggle, جو ہم نے ایک تاریخی اسٹرگل کی ہے اس کی بڑے خلاف ہے. یہ کون سی ہسٹوریکل اسٹرگل تھی جو تاریخی تو تھی پر وہ تاریخی بن گئی اس کے بعد بٹی صاحب؟ سر ذرا یہ تو بتا دیں دستخط کس نے کیے اس پہ؟ جناب احسن اقبال چودھری صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز. بٹی صاحب کتنے گئی وہ اسٹرگل؟ جی اچھا
اچھا، پہلی بات تو یہ کہ بھائی جان کہ یہ جو گانا بند کر دیا ہے نا انہوں نے ووٹ کی عزت والا، یہ بڑا ظلم کیا ہے. ڈی جے والے بابو میرا گانا چلا یار بھائی. آپ نے کب پہلے کوئی خیر سے اس کے کوئی ذہن میں لائے تھے؟ آپ اتنے یو ٹرن لے چکے ہیں، اتنے باتیں کر چکے ہیں، اتنا کر دیے. قوم آپ گانا بھی چلائیں اور ووٹر کو بے عزت بھی کریں، ووٹ کی عزت کی بےزتی بھی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا ڈی جے والے بابو. اور اگر وہ نہیں چلا سکتے تو پھر وہ چلا لو، روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رہے. یہ بھی ذرا اچھا ہے، آپ اپنے رنگ میں اس میں میاں صاحب کو ڈال دیں، اور تبدیلی تو آئی گئی ہے تو ان کو ڈال دیں. اور ویسے میں تو کہہ چکا ہوں کئی بار کہ مولانا صاحب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بلہ دے دیا جائے انتخابی نشان، تو ان کو ووٹ تو مل جائیں گے کم از کم کچھ. اچھا، اب آ جائیں اس پہ بلاول صاحب. بلاول پہ آنے سے پہلے جو میں نے سوال پوچھا تھا اس کا جواب دو دیں بھٹی صاحب. وہ جو تاریخی اسٹرگل تھی اس کے اندر ایک پیراگراف اور بھی اگلا میں وہی پڑھ دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہے نا یہ بڑی اٹ ہیز بین اے سورس آف امبیرسمنٹ فار دا پارٹی اینڈ ہیز الیسٹڈ این ایڈورس ریئیکشن فرام ورکرز. یہ جو بیان آپ نے دیا ہے یہ بڑی امبیرسمنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شرمندگی ہے جی پارٹی کے لیے. اور ورکرز کی جانب سے بڑا رد عمل آیا ہے جنہوں نے بہت چیزیں بھگتی ہیں اس پارٹی کا جھنڈا اونچا رکھنے کے لیے، ٹو کیپ دا پارٹی فلیگ ہائی. وہ کیا ہوا ہے بھٹی صاحب سارے اس کو مطلب ہاؤ ڈو دے جسٹیفائی اٹ نا؟ کیسے کریں گے بھائی جان؟ یہ مجھے بتائیں کہ یہ ہاؤس آف شریف کچھ بھی کر لے تو وہ سارا ٹھیک ہے، زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کچھ بھی کر لیں تو وہ سارا ٹھیک ہے، لیکن اگر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا چند بیانات غلط دے دیں تو ان کو لاہور میں کہتے ہیں وال آف شیم پر ان کے نام لکھیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر کو پارٹی سے نکال دیں، چودھری نثار، شاہد خاقان عباسی اور مفتاح کو فارغ کر دیں. یہ آپ ذرا ان کے اپنے تو دیکھیں. زرداری صاحب نے ہمیں ہی بتایا تھا نا کہ یہ نواز شریف درندہ ہے، دھرتی کا ناسور ہے، اگر میں نے اس پر اعتبار کیا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. اور یہ شہباز شریف نے کہا تھا نا کہ میں نے تو پیٹ چیرنا ہے، ان کو الٹا لٹکانا ہے، چوکوں پہ لٹکانا ہے اور ان کو سڑکوں پہ گھسیٹنا ہے. اور پھر یہ بلاول نے کہا تھا نا اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے شہباز شریف کمال گورننس، کمال پرفارمنس، اور سندھ میں بھی ہمیں شہباز پیٹ چاہیے. لیکن بلاول نے بتایا تھا نا کہ یہ چھوٹا میاں کرپٹے آلہ ہے اور اس قاتل آلہ اس سے میں حساب لوں گا. ہاؤس آف شریف کی 3 نسلیں ایکسپوز ہو گئیں. تو اب مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب نے بلاول کو نکالا ہے یا پارٹی شرمندہ ہوئی ہے؟ بلاول کے کہنے پہ جو کل کہتا تھا بابے نکل جائیں اور پرسوں کہہ رہا ہے بابوں کے بغیر تو یہ سیاست چل ہی نہیں سکتی، اس پہ کیا کہا جائے؟ اور زرداری صاحب جو ہیں ان کو کیا کہا جائے؟ وہ الیکشن کمیشن کی تعریف کر رہے ہیں، وہ خراب کر رہے ہیں. وہ نواز شریف صاحب کی تعریف کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں. وہ ویل ڈیل کر رہے ہیں، وہ انقلابی بنا ہوا ہے. تو اس پہ کس کو نکالا جائے؟ اور شہباز شریف جو کام کرتے رہے ہیں، جو نواز شریف کام کرتے رہے ہیں، جو مریم نواز کرتی رہی ہے، اس پہ کس کو نکالا جائے؟ اس پہ کوئی شرمندہ نہیں ہوتا پارٹی کی. یہ کیسی اسٹرگل ہے؟ اور ان لوگوں سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ان کو ایک ہی کام آتا ہے کہ پتلی گلی، چور دروازہ، ڈیل ڈھیل، پاؤں پڑنا، اور وہ جو ہے نا ایک ہاتھ گریبان پہ ایک گھٹنوں پہ. تو یہ تو ان کا کام. اچھا بھٹی صاحب ایک بات اور کوئکلی مجھے بتائیں، ایک چیز کا جواب دیں. اگر عمران خان صاحب کو ڈیل کی آفر ہو وہ لے لیں گے یا کہیں گے نہیں میں اصول پہ کھڑا رہوں گا؟ کیونکہ ابھی جو انہوں نے بیان دیا عدالت میں جب آئے الحمدللہ ان کو ڈیل کی آفر ہوگی نہیں، ان کو ڈیل کی آفر ہوگی نہیں، اور جس دن ہوئی انہوں نے لے لینی ہے. تو پاکستانی سیاست تو گھومتی ڈیلوں کے ارد گرد ہے نا. یہ تو بیان بازی تو آپ جیسے آپ جیسے بٹیوں کو تھوڑا بیوقوف بنانے کے لیے کہ یار ساڈا پٹی ذرا مجھے صرف مجھے میں نے بھی نوٹ کیا یہ صرف مجھے بیوقوف بناتے ہیں، حالانکہ آپ ساروں کو پتا ہے یہ مجھے ہی بیوقوف بنا کے بیوقوف نا. مسئلہ یہی ہے. ہاں 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 تسی ساری گلا مان لیتے ہو. جی بالکل منوان مان لیتا ہوں میں اس بلاول بھٹو صاحب زرداری کی اور پتہ نہیں کیا کیا. اچھا، اور مزے کی بات سنیے کہ جس دن وہ بلاول چلا گیا نا، 2 ہمارے میڈیا نے بھی کمال. ایک تو وہ جہاز پشت مبارک نظر آ گئی، منہ مبارک نظر آ گیا، نواز شریف صاحب کا سر مبارک نظر آ رہے، وہ جو بال ٹو بال کمنٹری. اور دوسرا دن بلاول دبئی چلا گیا. اوئے ہوئے اس طرح جو نیلسن منڈیلا دوبارہ جیل چلا گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا.
اس نے آ کے ساروں کا جنازہ نکال دیا. لائیو ٹی وی تو یہی ہے نا بٹی صاحب, باقی لائیو ٹی وی, لیٹس بی آنےسٹ یار, آپ بھی بیٹھ کے کامنٹری کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں, بالکل اسی کو لائیو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, پولیٹیکل ایونٹس ہیں یہ. بس میرا گانا چلا کاشف اپنے پروگرام میں, پلیز پٹی گانے تو پھنس گیا, کوئی زیادہ ڈی جے والے بابو میرا گانا سنا. پٹی صاحب وہ اس سے پھنس گئے نے. یہ خیر یہ تو ایلیمنٹ پاسٹ, یہ کاغذ ہسٹری کے ٹریش میں ڈال دیتے ہیں. بیچارے زبیر صاحب بھی کاغذ کے پیچھے ہی نہ چلے جائیں کہیں. آج کل جو ان کی سچویشن ہے نا پارٹی میں, آج کل ویسے حالات مشکل میں. ہاں وہی تو میں کہہ رہی ہوں. میں نے سنا ہے مریم ٹیم ساری کی ساری مشکل میں. اچھا, کافی ساری. اب دانیال عزیز مریم ٹیم, وہ تو خود اپنی مرضی سے وہ طلال چودھری کے ٹکٹ کا مسئلہ پھنسا ہوا میں نے سنا. نظر لگ گئی بیچاروں کو سب کو سر, اور تو مجھے کوئی ایکسپلینیشن نہیں نظر آ رہی. نظر لگ گئی ہے مریم نواز کی ٹیم کو. مطلب کہ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں سر. میں نظر اتارتا ہوں جی, میں لاہور میں ہوں. نہیں جلدی کریں, مجھے بتائیں کہ اس ٹیم میں کون رہ گیا. مریم اورنگزیب صاحبہ پہ ویسے اتنی کرٹیسزم ہو گئی, دانیال صاحب نے کر دی. دانیال صاحب روسٹ کیا بات کر, نہیں بٹ دیکھیں تو صحیح رولر کون ہے سر. دیکھیں وہ لوگ ان کو نہیں جانتے, وہ اٹ از اے ریزن وائی مریم اورنگزیب کے اوپر اتنی تنقید ہو رہی. نہیں آپ نہیں کہا نا کہ سیکنڈ ٹیئر کی کو آپ نے کہا ٹیم کے اندر بڑے مسئلے چل رہے ہیں, تو میں نے تو اس پہ کہا کہ دیکھیں ان کے اوپر بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے ان کی وجہ سے چل رہے ہیں. جسٹ فار یور انفارمیشن. اچھا ٹی وی پہ بھی کہہ گئے اور کہہ رہے ہیں جسٹ فار مائی انفارمیشن. ٹھیک ہے باس, جس مشورے بھی اسی قسم کے دیے جا رہے ہیں, وہ دن ملا لو, باقی بڑھ جائے گا کام, وہ دن نہیں بڑھنا. نیشنل گورنمنٹ یہ جو ساری اب ہم جو بات کر رہے تھے ناسور سسور ختم, جب الیکشن ہوں گے سارے اکٹھے پھر ایک حکومت میں بیٹھیں گے. از دیٹ واٹ یو سی؟ بالکل ہو سکتا ہے, بٹ دیکھیں میں پھر یہ کہوں گی کہ پاکستان کے اندر نا الیکشن سے پہلے بہت سے وہ جوڑ توڑ بھی ہوتی ہے, بڑا حساب بھی لگتا ہے, بٹ ضروری نہیں ہوتا کہ الیکشن کا رزلٹ وہی آئے جو ہم پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں. اور میں تو اس کا ہمیشہ 2002 کا اگزامپل دیتی ہوں کہ ایک جنرل مشرف صاحب ملک کو چلا رہے تھے, ون مین شو تھا, دونوں پارٹیز جو تھیں ان کے لیڈرز ملک سے باہر تھے, سمپل میجورٹی وہ پھر بھی نہیں لے سکے, ان کو پی 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 پیٹریٹس بنانی پڑی ایونچولی. سو اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. طارق کا ایک ووٹ بھی چاہیے تھا جی بالکل, وہ بعد میں آیا سے لے کے آئے تھے ووٹ ڈلوانے کے لیے. سو اگر جنرل مشرف کے لیے اتنا مشکل ہوا اس وقت میں, بے نظیر بھٹو صاحبہ ملک سے باہر تھی, نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے, کنگز پارٹی ایک بنائی, اس وقت ضرورت نہیں پڑی ایک سے زیادہ بنانے کی. نیشنل پارٹی بھی تھی نا وہ لغاری صاحب کی, کچھ بچا تھا اس میں سے, تو ہو گئی تھی. کنگز پارٹی ایک ہی تھی اس زمانے میں, پھر بھی ان کو پیٹریٹس بنانے پڑے. سو پاکستان کے اندر الیکشنز کا حساب اتنا بھی آسان نہیں ہوتا جتنا ہم ازیوم کرتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے. کتنا آسان ہے مینج کرنا اب الیکشنز, کیونکہ ہم بات تو کر رہے ہیں اس کو باہر نکال دیں گے, اس کو نشان نہیں دیں گے, اس کو یہ کر دیں گے, ٹکٹ نہیں ہوگا, بلہ نہیں ہوگا, بیلٹ نہیں ہوگا. ہاؤ ایزی از اٹ کہ اگر جس دن الیکشن ڈے آ گیا اور بیلٹ بھی فرض کو سارے ہوئے, پھر مینیپولیٹ کرنا ایڈا سوکھا کام تو نہیں ہے. سر ابھی بھی آسان تو نہیں ہے یہ, مطلب کہ اگر میں یہ کہہ سکوں کہ پاکستان کے اندر بہت الیکشنز ہوئے ہیں, بٹ جس طرح اس دفعے مینج اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بہت سے لوگوں کا خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ایوری بڈی اگریز ود می, مگر بہت سے لوگ اس دفعے کہہ رہے ہیں کہ یہ جس قسم کے اس دفعے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ملک بھی تبدیل ہو رہا ہے, دنیا بھی تبدیل ہو گئی ہے, ہماری پاور پالیٹکس کے اندر پاور سٹرکچر بھی تبدیل ہو گیا ہے. بہت سی چیزیں جو پہلے ہوتی تھیں وہ آنکھ کے اشارے سے ہو جاتی تھیں, اب آنکھ کے اشارے سے نہیں ہوتی ہیں, اب بہت کچھ اور کرنا پڑتا ہے. 2-3 چنڈا بھی لائیاں تے انج بھی کیتا تے اونج بھی کیتا. سو تھنگز آر ناٹ دیٹ ایزی. سو اب یہ کہنا کہ اس کو آپ سسٹین کر لیں گے اور الیکشن کروا لیں گے, اور الیکشن کروا بھی لیا, پھر الیکشن کے بعد بھی آپ کو وہی ماحول, اگر آپ نے الیکشن اس انوائرمنٹ میں کروایا اور اس طرح جیتے, تو پھر آپ کو الیکشن کے بعد بھی وہ انوائرمنٹ جاری رکھنی پڑے گی کہ وہاں شور نہ مچے. سبق ہم نے 2018 سے سیکھا نہیں رہو صاحب, کیونکہ 2018 کے بعد جو آپ نے دیکھا وہ سلیکٹڈ اور لاڈلا اور جو نعرے لگتے رہے. لیکن ایک چیز انہوں نے کہا نا انپریسیڈنٹڈ کرنی پڑ رہی ہے, اس کی وجہ یہ کہ میاں صاحب کو سزا دیکھ کر مریم کو اندر ڈال کے بھی پارٹی کو ایک الیکشن لڑنے دیا گیا مسلم لیگ میں, کیونکہ خیال تھا کہ ایک لارجلی ہم مینج کرنے ہو جائے گا مینج باقی سارا کو. کہتے لگ رہا ہے کہ باقی سارا کو مینج کرنا مشکل ہے, اس وجہ سے ہی یہ گفتگو ہو رہی ہے, کیونکہ آج بھی یہ بات ہو رہی ہے بلہ نہیں ہوگا, بیلٹ پر ہی نہیں ہوگا. کاشف میرا خیال ہے کہ یہ جو تمام ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ہماری کنسرنز ٹھیک ہیں, مطلب یہ سچویشن آن گراؤنڈ یہی کچھ ہے جو بات اس وقت ہو رہی ہے, لیکن اصل صورتحال کا پتہ چلے گا 15 دسمبر کے بعد, جب الیکشن شیڈول وغیرہ آپ کے سامنے آئیں گے اور پھر ایک یہاں لکی رانی سرکس کھلے گا
پھر مہابھارت یہ لڑی جائے گی اور پھر یہاں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، پھر ایک مطلب گھمسان کا رن جیسے کہتے ہیں نا وہ پڑے گا. ابھی اٹس ٹو ارلی میرے نزدیک. اگر کھوپڑیوں کے مینار کھڑے ہوں گے وہ ابھی مطلب ہے اٹس ابھی چھوٹی سی مطلب ہے ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو اب کیا بدل جائے گا روسا مجھے یہ بتائیں. نہیں سر بات وہ یہ ہے کہ نہ 2 تجربے ہوئے اس ملک میں آپ کو 2/3 کے 2 دفعہ ہوئے تجربے. ایک بھٹو صاحب کو ملی تھی، ہی واز ہینڈ، یا انہوں نے خود ہی اپنے لیے حالات پیدا کر لیے تھے. دوسرا 97 میں نواز شریف صاحب کو ملی تھی. حالات پیدا کر نہیں سنیں نا سر، انہوں نے ہی آلموسٹ ہینگڈ ہمسیلف. وہ آپ کے سامنے ہے نا، جو کوئی 12 اکتوبر کو ہوا وہ ان کا اپنا کیا تھا نا، انہوں نے کیا. اس کے بعد نہیں میری سنیں سر تھوڑی سی اپنے تھوڑا موروثی حالات کے پیش نظر آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ریالٹی. اوکے لیٹ می پٹ اٹ دس وے. میں کیوں یہ شکل بنا رہا ہوں؟ کیونکہ دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنے لیے خود یہ کھڑا کر دیا. دیکھیں ہم کیونکہ پالیٹیشین کو یہ لیوریج نہیں دینے کو تیار کہ یہ اس کے رائٹ ہے. چلو اسی پہ آ جاتا اس کا رائٹ ہے فیصلے کرنے وہ آ جاتا اسی پہ آ جاتا ہے. رائٹ کا مطلب جمہوریت اور ڈکٹیٹرشپ میں کوئی فرق ہے، یا آپ کوئی نوز بلا آپ کا کہا ہوا ہر ایک وہ آپ کا وہ ہے. ایک ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں اور ایک ڈیموکریٹک ایک پرائم منسٹر میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. ہی از اکاؤنٹیبل ٹو دا پیپل. وہ آپ کی پارلیمنٹ کو آپ کو جواب دے، کیبنٹ کو جواب دے، اپوزیشن کو جواب دے، میڈیا کو ہے، سول سوسائٹی کو. دیٹس واٹ دا ڈیموکریسی جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، ایک سو کارڈ جو ہم پڑھتے ہیں ساری چیزیں. تو بھٹو صاحب کے دور کے پوزیشن کو اٹھا کے دیکھنا، میں آج کل ان کی پرانی تقریریں میں نے نکلوائی ہیں، پڑھنے کی کوشش کی ہے، ذرا پڑھ لیں. آپ کو وہی لگے گا جو عمران خان صاحب کو فیڈرل فورسز بنائی گئی. آپ کو یاد ہے کیا کچھ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے آپ کی ایک منٹ سر، ایک منٹ چھوٹا تھا جسٹیفائی کرنا کہ خود میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا فرق پڑنے والا، فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو سر کہ بھٹو صاحب سے زیادہ پڑھا لکھا بندہ اس پاکستان میں کبھی نہیں پیدا ہوا اور نہ کبھی ہوگا. ہماری لائف سے مجھے تو نہیں لگتا کہ بہت پڑھے لکھے انسان تھے. اگر ان جیسا بندہ اتنے بڑے بڑے بلنڈرز مار رہا تھا اور اپوزیشن کو رگڑا دے رہا، بالکل ایگزیکٹلی یہ کچھ ہو رہا تھا جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے دور میں. تھا نمبر 1 ان کو نواز شریف صاحب کو ملی سر حکومت. یہ تھے نا ڈیموکریٹ تھے نا، انہوں تکلیفیں سختیاں دیکھیں. 8 مہینے پارلیمنٹ نہیں جاتے تھے، میں بار بار کہتا ہوں. 6 مہینے کیبنٹ کے اجلاس نہیں ہوتے تھے. 1 سال سینٹ نہیں جاتے تھے. 400 دن پاکستان سے باہر ہیں اور پھر آپ بات کرتے ہیں پاکستان میں آپ کی جمہوریت کمزور ہو گئی ہے. ان کو چاہیے تھا نا آپ نے مین اپوائنٹمنٹس کرنے وزیر اعظم پھر وہی بننے سر بننے دیں. وہ ابن بطوطہ بن کے پھر بیگ اٹھائیں گے، پوری دنیا کی سیر کریں گے. لیو اٹ. میں اور بات کہہ رہا ہوں، ان کے پاس بہترین موقع تھا. عمران خان صاحب کے پاس بھی تھا جو خود کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں، اور دنیا کے 8 ماڈل ان کے جیب میں ہوتے. جب بھی دل کرتا تھا ایک بال نکال کے آپ کو سرکس کے اس کی طرح نا آپ کو مجیشین کی طرح نکال دے. کبھی چائنا ماڈل ہے، کبھی رشیا ہے، تو کبھی آپ کو سعودی ہے، تو برٹن ہے، تو ملیشیا ہے، ترکی، بلا بلا چیزیں. آپ کے پاس بھی تو موقع تھے نا. آپ نے پارلیمنٹ کو کیا؟ خان صاحب پارلیمنٹ گئے، ان کا ریکارڈ نکلوائیں. آپ کبھی کسی کمیٹی میں بیٹھے کوئی ایک تھوڑی لرن کرنے کی کوشش کی کہ اتنے کروڑوں لوگوں کا آپ پہ اعتماد ہے، آپ بتا رہے ہیں ہماری بڑی. آپ کا سوال تھا، الحمدللہ یاد آ گیا، آپ کا سوال تھا کہ خان صاحب جب آ کے پہلی دفعہ ملے ان سے اینکر سے، ٹی وی اینکر سے، تو آپ سامنے بیٹھے تھے تو انہوں نے آپ کو دیکھا کہاں کہاں سے پوچھو کیا پوچھنا ہے. اب آپ بھی تیار نہیں تھے کہ خان صاحب آئیں گے کہ 2 منٹ کوئی ہاتھ میں لائیں گے، کسی سے سلام دعا کریں گے، ہماری کٹسی ہے. انہوں نے کسی سے سلام دعا نہیں کی. انہوں نے بیٹھے آپ سے پہلا پوچھا ہاں کہاں سے پوچھو کیا پوچھتے ہیں. آپ اس کے لیے تیار نہیں تھے. آپ نے فوراً کہا خان صاحب لگتا ہے کہ آپ بھی تیار نہیں تھے. ہاں میں بالکل تیار نہیں تھا. اب ذرا سنتے ہیں، یہ کاشف بھی سوال کے لیے تیار نہیں ہے اور اوپر سے سوال یہ ڈال رہے ہیں پرائم منسٹر کو جناب کہ آپ تیار نہیں تھے حکومت لینے کے لیے، اور پرائم منسٹر کو ہاں میں تیار نہیں تھا. تو 22 سال آپ ہمیں کیا کہانیاں سناتے رہے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر جو ہیں بن کے کہہ رہے ہیں کہ میں انٹرنشپ پہ آیا ہوں میں، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کبھی نہیں گئے، انہوں نے کبھی سیریس نہیں لیا، کبھی پارلیمنٹ کے ذریعے انہوں نے نامینیشن نہیں کروائی. انہوں نے بڑے بڑے جو عہدے تھے، مجھے آپ بتائیں آرمی چیف لگانے، ایئر چیف لگانے، آپ ڈیفنس کی وہاں پہ کمیٹی اسپیشل بناتے، 4-5 نام بھیج دیتے کہ تمام کو بلا انٹرویوز کرو، ان میں سے جو پارلیمنٹ کہے گی اس کو لگائیں گے. ایک دن میں آپ کے پارلیمنٹ کی یہاں پہ اب سپرمیسی آ جانی تھی. آپ نے انڈیویجول لگانے اگر ہم اس پہ سیریس ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں نواز شریف نے کام کیا یا عمران خان نے، کس نے کیا؟ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کو کبھی سیریس ہمارے سامنے آ کر روتے ہیں، یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ماچ کے آنسو بناتے پارلیمنٹ جاتے ہیں. لیکن اس کا دیکھیں ہر سیاستدان، میاں صاحب نے کہا ٹیم ہمارے پاس ہے، بعد میں آ کے کہا سانو تو پتہ نہیں حالات اتنے خراب ہیں. شہباز صاحب نے کہا ہمیں موقع دے بڈی صاحب، ہم ٹھیک کر کے دیں گے. بعد میں کہا او جی مجھے تو پتہ ہی نہیں رہتے حالات خراب ہے. اب تو وزیر ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. مفتاح کہتا ہے مفتاح اسماعیل ڈار کو پتہ نہیں، ڈار کہتا ہے مفتاح کو پتہ نہیں، یہ کہتا ہے یہ ابھی دانیال عزیز کہ احسن اقبال کو کچھ پتہ نہیں، شاہد خاقان کہتا ہے لوگ خوش شکر کر رہے ہیں ہم جا رہے ہیں. یہ دس از ہاؤ پاکستانی پالیٹکس از. اپوزیشن کی کچھ اور ہے. یہ بتائیں ایک یہ بھی جواب دیتے اور بلے کا بھی بتا دیں کہ بلے کا کیا ہوگا. نہیں ہوگا بس آپ کو بھی یہ لگتا؟ پہلا تو یہ ہے کہ جو ابھی عارفہ صاحبہ نے کہا کہ مریم کو نظر، یہ ملک کو نظر لگی، اس قوم کو نظر لگی ہوئی کہ یہ نظر بٹو ہٹ ہی نہیں رہے. ان کی قبر بیماریوں کے گھر ہیں، دماغی طور پہ خالی ہیں، اور بس حادثوں نے اور واقعات نے اور سانحوں نے اور ان کی جو ایک جتھے نے
اور جن جپے نے ان کو بڑا بنایا ہوا ہے، اور کسی کے پاس بونے دولے شاہ کی چوئیاں الحمدللہ کسی کا کوئی کام اوپر کرتا ہو تو آج ہم جہاں پہنچے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے، جہاں بنارسی ٹھگ، جیرے بلیڈ، ان سے شرمائیں، اور جن کو ہم نے جن کے ہر بندے، اب دیکھیے اگلے دن میں وہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا تو اون چودھری کے آگے رہنما لکھا ہوا تھا، میں نے کہا بس ختم ہی ہو گیا، اب اگر نیلسن منڈیلا، موزے تنگ بھی رہنما تھے اور اون چودھری تک ہماری رہنمائی پہنچ گئی ہے تو اللہ خیر بیڑے پار۔ تو یہ ہمارے ملک میں ہم چمپو چماروں کے پاس یہ نظر بٹو چمے، ان کو پتہ ہے ہم کیسے ہیں، ہماری کیا قابلیت ہے، تھلے ہم بھی ویسے ہیں، اوپر یہ بھی ویسے ہیں، اور صحیح تال میل ہے، اور جانے کا نام نہیں لے رہے۔ اور چلو یار وہ نہیں جا رہے، بٹی صاحب کوئکلی بتائیں کہ دوسرا ہے بلے کا ابھی دیکھیے دو تین چیزیں ہیں ذہن میں رہنے چاہیے، ایک کہ عمران خان جیل میں، دوسرا 255 سیاستدان تحریک انصاف کے چھوڑ چکے ہیں، تیسرا